خان صاحب کے لیے تو مشکلات ظاہری بات ہے کہ نیازی صاحب اور فیض صاحب کا گٹھ جوڑ تھا، اس گٹھ جوڑ میں اور بھی کریکٹرز تھے. کیا یہ کہنا جائز ہوگا کہ اس گٹھ جوڑ میں ججز کے علاوہ جنرل جو باجوہ صاحب تھے ان کا بھی اتنا ہی کریکٹر تھا جتنا کہ دو ججز کا بھی نام لیا جاتا ہے، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو سابق جج تھے جس میں ثاقب نثار صاحب اور آصف سعید کھوسہ صاحب تھے تو وہ بھی کہیں نہ کہیں اس کریکٹر میں تھے. فیض صاحب کا تو جو بھی ان کو سزا مل گی، کیا باجوہ صاحب کا بھی احتساب ہوگا؟ کیا پھر یہ ان ججز کا بھی احتساب ہوگا؟ ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہوگی؟ دیکھیں، ایک ادارے نے اپنے اتنے ٹاپ موسٹ آفیسر کا اس کو they've held him accountable، اور اس کا ایک احتساب کا جو خود احتسابی کا عمل ہے وہ واقعتاً لائق تحسین ہے اور ایک تاریخ رقم کی ہے. اور یہی بات ہے کہ دیگر اداروں کو بھی اپنے اندر خود احتسابی کے عمل کو رائج کرنا چاہیے اور خود احتسابی کے عمل کی جو شروعات ہے وہ ہونی چاہیے. whether that's judiciary, whether that's the executive، اور اسی طرح دیگر جو ادارے ہیں ان کو ایک خود احتسابی کا، شفافیت کا، اکاؤنٹیبلٹی کا جو ایک سارا پروسیس ہے اس کو بالکل آگے بڑھانا چاہیے. جہاں تک آپ نے بات کی ججز کی، تو بالکل یہ تو زبان زد عام ہے، آپ نے دیکھا، سب کو پتہ بھی ہے وتھ پروف، یہ تمام تر چیزیں موجود ہیں کہ کھوسہ صاحب اور یہ دیگر جو جج صاحبان ہیں، ثاقب نثار صاحب، یہ لوگ اعلیٰ کار بنے، یہ لوگ سہولت کار بنے. اس وقت کے سٹنگ پرائم منسٹر کو انہوں نے ایٹ دا whims and wishes آف دس نیکسس انہوں نے اس وقت بھجوایا، ان کو گھر بھجوایا اور ڈسکوالیفائی کروایا فار وٹ ایور ریزن. اس میں پاناما کا کہا گیا لیکن اقامہ پہ نکالا گیا اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. تو اس ملک کے ساتھ زیادتی کی. اصل تو نقصان اس ملک کا ہوا، چلیں سیاستدانوں کا، پولیٹیکل کیپٹل کا یا پالیٹکس کا نقصان تو ہے لیکن وہ کچھ معنی نہیں رکھتا، اصل نقصان جو تھا وہ ملک کا تھا. اب آ جائیں، کیونکہ اس وقت کے جو سربراہ تھے اس ادارے کے جس نے احتسابی کی، ایک خود احتسابی کی ایک تاریخ رقم کی ہے، اس حوالے سے بالکل یہ بات ایک درست ہے کہ وہ ادارہ خود، کیونکہ اس کا اپنا ایک پرسکرائب پروسیجر ہے، اس کا ایک سیٹ آف جو اس کی پریکٹسز ہیں اور اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، ان کے مطابق کوئی بھی سرونگ یا ریٹائرڈ آرمی آفیشل ہو یا وہ اس ادارے سے تعلق رکھتا ہو، تو بالکل ان کی جو اپنی ایک پروسیجر اینڈ ووگ ہے، ان کا اپنا ایک میتھڈ ہے، ایک اپنا ان کا پروسیجر ہے جس کو وہ اڈاپٹ کرتے ہیں، جس طرح جنرل فائز کے سارے معاملے میں آپ نے دیکھا. بالکل. اب کتنا کوئی ان کے علم میں تھا، باجوہ صاحب کے علم میں، کتنا کوئی ان کی ناک کے نیچے یا ان کی کمر کے پیچھے یہ تمام تر چیزیں ہوتی رہیں، کیونکہ یہ بات تو آپ دیکھیں کہ ان کی کمپیٹنس میں تو بات کی جا سکتی ہے کہ شاید ان کو علم نہیں تھا یا ان کو اس گریوٹی کا نہیں پتا تھا کہ کس حد تک یہ چیزیں آگے بڑھ چکی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل وہ ادارہ ہی خود جواب دے سکتا ہے. نا کہ گنہگار تو پھر سارے ہی تھے، ہر کسی نے اپنا اپنا رول تو پلے کیا ہے. دیکھیں، بالکل اگر لمیٹڈ ہے، اگر ایکسٹینسو ہے رول، تو جس کا جو ہے وہ سب کو پتہ ہے. اور میرے خیال سے اس حوالے سے جو بھی معاملات ہیں، میں سمجھتا ہوں بالکل ادارہ، کیونکہ اس کا اپنا ایک اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیجر ہے، ایک اپنا ان کا جو پروسیجر جس کی میں نے بات کی، فیلڈ جنرل کورٹ مارشل اور جو ایڈمنسٹریٹو یہ ڈسپلنری پروسیڈنگز ہیں. بٹ آئی تھنک جسٹ دا والیوم اور the 14 years جو بیسکلی جو اتنی ایک اسٹرکٹ سزا دی گئی ہے، دیٹ ان اٹ سیلف از سم تھنگ کہ جو ہمیں دکھاتی ہے کہ جو ملٹری کے ڈسپلنری رولز، اس کے جو کوڈ آف کانڈکٹ ہے یا دیگر چیزیں ہیں جن کو وائلیٹ کیا گیا، تو واقعتاً this is history that has been made، جو کہ تمام تر معاملہ آپ کے سامنے ہوئے. صحیح. عقیل، ایک لائرز والا کویسچن جاننا چاہوں گی کہ یہ ٹرائل جو ہے یا یہ جو پروسیڈنگز تھی، آئی ڈونٹ نو کہ یہ کہاں پر ہوئی تھی. ایز اے لائر ڈو یو ہیو اینی آئیڈیا، اور کیا یہ فیصلہ پبلک ہوگا، اور کیا یہ فیض صاحب کو کس جیل میں بھیجا جائے گا، یہ آپ کچھ بتا سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو جتنا میں اس پورے پروسیس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہوں فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے حوالے سے، یا ایون کہ جو آرمی کے اپنے پروسیجرز ہیں جو آرمی ایکٹ کے اندر اور پھر آرمی کے رولز اینڈ ریگولیشنز کے حوالے سے، اس میں ان کے پروسیجر ان پلیس ہے، اور وہ بالکل تمام تر جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں یا بیسک لیگل نیسیسری ریکوائرمنٹس ہیں ان کو وہ ملوز خاطر رکھتے ہیں. مثال کے طور پہ وکیل فراہم کرنا جو کہ ان کو فراہم تھا، اپیل کا حق دینا جو کہ ان کو ہے،
گواہان کا گزرنا، جرا ہونا، ان کی بیان قلم بند ہونا، پھر اس کے بعد ان کو رائٹ آف ڈیفینس جو ہے یہ بھی ملنا، یہ تمام تر چیزیں تو دیکھیں نا موجود ہیں، یہ نارمل ٹرائل میں بھی ہوتی ہیں اور فیئر ٹرائل کے اور ڈی پروسیس کے تمام تر تقاضوں کو پورا بھی کرتی ہیں اور ملوز خاطر بھی رکھتی ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ یہ بیہائنڈ کلوز ڈورز اس لیے تمام تر معاملہ ہوتا ہے، اٹ کانٹ بی ایکویٹڈ ود اے نارمل کورٹ یا اوپن کورٹ کے حوالے سے، بیکاز اس کی سینسٹیوٹیز اتنی ہوتی ہیں، اسپیشلی جب آپ ان سروس آف پاکستان ہو اور آرم فورسز سے ہو، نیوی سے ہو، ایئر فورس سے ہو، تو ان کا آلریڈی پروسیجر دنیا پوری میں اسی طرح ہی ہے. یہ کوئی پاکستان میں پہلی دفعہ ایسی چیز انٹروڈیوس نہیں ہوئی. پینٹاگون میں بھی اسی طرح چیزیں ہیں، دیگر ملکوں میں بھی اسی طرح چیزیں ہیں اور یہی پروسیجرز اسی حوالے سے ہیں. ہاں بالکل، آپ اس فیصلے کے اوپر اگر بات کر رہی ہیں تو اس ملزم کو یہ فیصلے کی کاپی فراہم کی جاتی ہے اور بالکل وہ فیصلے کی کاپی جو ہے اس کو دیکھ کے جو اس کے خلاف ایویڈنس تھا جو ڈسکس ہوا، جس طرح ایک نارمل عدالت کا فیصلہ ہوتا ہے اسی طرح اسی طرز پہ یہ فیصلہ یا اسی طرح ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو پبلک نہیں کیا جا سکتا اینڈ فار ویریس ریزنز، کیونکہ یہ ایک ایسا پروسیس ہے جس کے سراؤنڈ سینسٹیوٹی جو ہے وہ بہت زیادہ سراؤنڈ کر رہی ہوتی ہے. تو اپیل کا حق تو انہیں موجود ہے، جو کورٹ آف اپیل کا ایک اسی ادارے کے اندر ایک پروسیجر پرسکرائبڈ ہے اور پھر اس کے بعد مرسی پٹیشنز کے حوالے سے بھی تمام تر معاملہ موجود ہے. صحیح. خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ فیض حمید کے بوئے ہوئے سازشی عناصر بھی بانی پی ٹی آئی کو اقتدار میں لانا چاہتے ہیں، اب بھی بانی پی ٹی آئی کو اقتدار میں لانا چاہتے ہیں. یہ کون سے سازشی عناصر ہیں جو ابھی بھی موجود ہیں؟ دیکھیں مجھے تو نہیں اندازہ کہ کس طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں یا کس کی طرف یہ پوائنٹرز ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ایسے جو ہیں لوگ وہ ہو سکتے ہیں جو ابھی بھی چاہتے ہوں کہ اس پروجیکٹ کے جو کہتے ہیں کہ ریمینز جو ہیں باقیات جن کو کہا جائے تو وہ اگر چاہیں کہ اس پروجیکٹ کو دوبارہ سے ریوائیو کیا جائے تو ہو سکتا ہے. ناٹ ان مائی نالج، بٹ وہ کیوں ایسی بات کہہ رہے ہیں، وہ کس کی طرف اشارہ دے رہے ہیں، یہ وہ خود ہی بہتر بتا سکتے ہیں. اور عقیل، یہ بانی پی ٹی آئی کی بہنیں جو ہیں وہ ایز اے سسٹر کہتی ہیں کہ ہمیں بھائی سے ملاقات کرنے دی جائے تاکہ ہم ان کی جو صحت ہے اس کے بارے میں جان سکیں. تو کیا آنے والے منگل میں ان کی ملاقات ہوگی یا پھر وہی باہر وہ بیٹھی رہیں گی، ان کے اوپر ٹھنڈا پانی گرایا جائے گا یا کوئی ایسی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بن سکتی ہے؟ سوزین صاحبہ ابھی تو فی الوقت میں نہیں دیکھ رہا کہ کسی قسم کی ملاقات جو ہے وہ کوئی ہو، اور اس کی وجہ ہے کہ اصل میں فیملی کی ملاقاتیں بھی پولیٹیکل ملاقاتوں میں بدل گئیں. اور یہ سب سے بڑا آپ دیکھیں کہ ملاقات کے بعد جا کے بھارتی میڈیا سے بات کرنا، پھر ایسی باتیں کہنا، پھر گورنمنٹ بھی الرٹ ہو گئی اس تمام تر معاملے کے بعد جب انہوں نے وہاں پہ کہا کہ آپ اڈیالہ کون سا جو ہے وہ وہاں کے دروازے کوئی اتنے اونچے تو نہیں، دیواریں اتنی اونچی تو نہیں، تو اس کا گیٹ بھی توڑا جا سکتا ہے اور باہر بھی نکالا جا سکتا ہے. سو آف کورس اٹس اے ریئل کنسرن ابھی ریسنٹلی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی آف ادر انمیٹس ایز ویل. نالج میں ہوگا کہ تھوڑا سا یہ انٹرنیشنلی ہائی لائٹ ہوا ہے. ایک ایلس جل ہیں یا گل ہیں، آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ ہر نیم، انہوں نے یونائٹڈ ہیومن رائٹس جو ایک ہیں اس کے اوپر انہوں نے ایک آرٹیکل کہہ لیں، اس کو ایک رپورٹ کہہ لیں، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ان ہیومین ڈیٹینشن، اور بھی بہت سے پیراگرافس ہیں اس کے اندر جس میں یہی چیز ہائی لائٹ کی گئی ہے کہ عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے اور ان کو جو بیسک فیسلٹیز ہیں وہ نہیں دی جا رہی، ان کو 24 گھنٹے سے 23 گھنٹے تک اکیلے رکھا جاتا ہے، انہیں باہر نہیں جانے دیا جاتا. ہاؤ ڈو یو سی دس؟ دیکھیں بالکل یہ بے بنیاد قسم کی جو ایلیگیشنز لگائی جا رہی ہیں، کیونکہ میں نے تو وہاں پہ نہ صرف ٹرائل آبزرو کیا اڈیالہ جا کے، لیکن اس کے علاوہ میں خود یہ تمام تر جو فیسلٹیز مل رہی ہیں